بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو انسان کو کبھی بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ آج جو موجودہ صورتحال ہے جس سے تمام دنیا گزر رہی ہے، یعنی کووڈ-19 پینڈیمک صورتحال، اس وبا نے نہ صرف پوری دنیا کے نظام کو متاثر کیا ہے بلکہ ایجوکیشن سسٹم پہ سب سے زیادہ اس کا اثر ہوا ہے۔ اس وقت ہمارا تمام تعلیمی نظام آن لائن سسٹم پر منتقل ہو چکا ہے۔ یہ سچویشن، یہ صورتحال تمام دنیا پہلی دفعہ دیکھ رہی ہے۔ ایک ایسا ایرا جس کو ڈیجیٹل ایرا کہا جا رہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ڈیجیٹل ایرا ہے۔ دن بدن نئی سے نئی چیزیں آ رہی تھی اور اسی دوران یہ وبائی کیفیت کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں اس وبائی صورتحال کی وجہ سے اور مسائل پیدا ہو گئے، جہاں پر ہمیں اپنا تعلیمی نظام آن لائن سسٹم پہ منتقل کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور مسائل تھے جس کی وجہ سے ہم مکمل طور پہ اپنے تعلیمی نظام کو اس طرح سے نہیں چلا پا رہے جو وقت کی ضرورت ہے۔ آئیے ذرا غور کریں کہ بحیثیت استاد اور بحیثیت اسٹوڈنٹ اور بحیثیت والدین اس وقت ہم کن ذمہ داریوں کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ منتقل ہو چکی ہے اسٹوڈنٹس پر، طلباء پر یہ ذمہ داری منتقل ہو چکی ہے، کیونکہ وہ اس وقت سیلف لرننگ کی طرف چلے گئے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو محسوس نہ کیا تو ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ہم آنے والے وقت میں اس تعلیمی نظام میں ایک بہت بڑے خلا کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس لیے طالب علموں کو بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ طالب علموں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ نمبر 1، طالب علموں کو اس وقت سیلف لرننگ پہ جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت تمام تعلیمی نظام جو ہے وہ کسی حد تک رک چکا ہے۔ کئی علاقوں میں تو یہ بھی مسائل ہیں کہ وہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں، اور اگر موجود ہے تو وہ اس سپیڈ کے ساتھ نہیں ہے جو کہ آن لائن لرننگ کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کے پاس آپ کا جو نصاب ہے وہ موجود ہے، ہاں آپ اسکول لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہاں آپ کالج لیول کے ہیں، ہاں آپ یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ آپ اس لاک ڈاؤن کی کیفیت میں اپنے تعلیمی نظام کو متاثر نہ ہونے دیں۔ کوشش کریں کہ یہ جو وقت ہے اس میں آپ کی جو سکلز ہیں، آپ کی جو لرننگ کیپیسٹیز ہیں، ان کو جتنا آپ بڑھا سکتے ہیں وہ بڑھائیں۔ موجودہ دور میں بہت کچھ بدلنے جا رہا ہے۔ اب دنیا وہ نہیں رہے گی جو کووڈ-19 سے پہلے تھی۔ اب اس وقت
دنیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف شفٹ ہو رہی ہے. اس وقت جابس کی وہ کیفیت نہیں ہے, جابس کم ہو رہی ہیں. تو طالب علموں کو اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل لرننگ کی طرف جانا ہوگا. ان کو وہ تمام چیزیں بھی سیکھنی ہوں گی جو آن لائن لرننگ میں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں. اس لیے ان کا جو رول ہے ذمہ داری کے ساتھ ان کو نبھانا ہوگا, ورنہ خطرہ ہے کہ ایک بہت بڑا خلا آ سکتا ہے ان ریسورسز کا, اس مین پاور کا جس کی ہمارے ملک کو, جس کی اس پوری دنیا کو ضرورت ہے. مبادا کہ ہمیں آنے والے وقتوں میں اس طرح سے نالجیبل, اسکلفل لوگ نہ ملیں اس کووڈ-19 کی وجہ سے. اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس خلا کو پورا کریں, اس خلا کو پر کریں, تو پھر آپ کو اپنی ذمہ داری لینی ہوگی. آپ کو اپنی ذمہ داری کا ادراک ہونا چاہیے تاکہ آپ اس معاشرے کا ایک سود مند فرد بن کے ابھریں. دوسری بات, اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹیچرز کی طرف. ہاں وہ اسکول لیول کے استاد ہیں, ہاں وہ کالج لیول پہ ہیں, یونیورسٹی لیول پہ ہیں, ہاں وہ ہمارے جو مدارس ہیں ان کے قابل احترام اساتذہ ہیں. اس وقت آپ پہ بھی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. being stakeholders of this teaching learning process, ہمارے اوپر, اساتذہ کے اوپر اس وقت بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے کہ ہم اس وبائی کیفیت میں کس طرح سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں. یقیناً آپ سارے ماشاءاللہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں یہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس اس طرح کا نہیں ہوگا. جب دنیا اس کووڈ-19 کی پینڈیمک سچویشن سے باہر نکلے گی تو بہت کچھ بدل چکا ہوگا, بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہوگا. اس لیے اس تبدیلی کے اندر, اس چینج کے اندر, اس انوویشن کے اندر ہماری ایگزسٹنس تبھی ہوگی جب ہم کچھ پیرامیٹرز کے اوپر اس لاک ڈاؤن کے اندر کام کریں گے. ہم بحیثیت ٹیچر ہمیں کس پہ کام کرنا ہے, اس لاک ڈاؤن میں ہم کیا کریں. ہمیں شفٹ ہونا پڑے گا نیو ٹیکنیکس کی طرف, ہمیں شفٹ ہونا پڑے گا نیو ٹیچنگ لرننگ پروسیس کی طرف, ہمیں شفٹ ہونا پڑے گا ڈیجیٹل لرننگ کی طرف. ہمیں اس عمل کی طرف جانا ہوگا جو اس وبائی کیفیت میں اور اس کے بعد بھی اسٹوڈنٹ کو ایفیکٹولی انوالو کر سکے ہم پڑھنے لکھنے کے عمل میں. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یقین جانیں ہم بھی پیچھے رہ جائیں گے اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جو سیکھنے والے ہیں, جو طلباء ہیں, وہ بھی پیچھے رہ جائیں گے. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وبائی کیفیت میں ہمارا ٹیچنگ لرننگ پروسیس جو ہے وہ متاثر نہ ہو, تو ہم بھی اپنے آپ کو سیکھنے کے عمل میں لے جائیں. بہت آسان ہے سیکھنا. آج کل ایسے آن لائن کورسز موجود ہیں, آج کل یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز موجود ہیں جو آپ کو ڈیجیٹل لرننگ, ڈیجیٹل ٹولز کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو لرننگ کی طرف لے کے آ سکتے ہیں ہم, وہ سارا کچھ موجود ہے. اس لیے برائے کرم اپنے آپ کو اس طریقہ تدریس میں لے کے آئیں. آج دیکھیں ہم ای لرننگ کی طرف شفٹ ہو چکے ہیں. یہ ہم نہ چاہتے ہوئے شفٹ ہوئے ہیں, حالانکہ دنیا اس سے پہلے ای لرننگ کی طرف جا چکی تھی, لیکن ہمیں حالات ادھر لے گئے ہیں. تو اب اگر ہمیں حالات ادھر لے گئے ہیں تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہم ان حالات کا مقابلہ کریں، ہم ایسے چیلنجز کو اپرچونٹی میں کنورٹ کرنے والا بن جائیں۔ اس لیے یہ گزارشات اسی وجہ سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں اگر کہ یہ گزارشات درست ہیں تو پھر برائے کرم خود بھی عمل کریں، دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، تاکہ یہ جو امید کا پیغام ہے، یہ جو کامیابی کا پیغام ہے، یہ جو اس سوچ کو پروان چڑھانے کا پیغام ہے جو آپ کے آنے والے کل کو محفوظ بنانے والی سوچ ہے، تو پھر لازمی اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا آنے والا کل اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوگا۔ تو یہ بھی وہی چیز ہے، دیکھیں جو وقت گزر گیا ہے وہ ہم تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن آنے والا مستقبل تو ہمارے سامنے موجود ہے، ہم نے اپنے اس مستقبل پہ کام کرنا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا مستقبل بہت اچھا ہے، بہت روشن ہے، کیونکہ اللہ پاک نے کیا فرمایا ہوا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ مشکل حالات ہیں تو یہ بھی گزر جائیں گے۔ جو اچھی قومیں ہیں وہ مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہیں اور ان مشکل حالات میں اپنے آپ کو بچا کے رکھتی ہیں، اپنے آپ کو کلیکٹ کر کے رکھتی ہیں، اور اپنے مستقبل میں اس کو پھر بہتر سے بہتر انداز میں اپنے آپ کو وہ پریزنٹ کرتے ہیں۔ آج کے حالات ٹیچرز، اساتذہ سے اس بات کے متقاضی ہیں کہ وہ موجودہ حالات کے مطابق اپنی تدریسی حکمت عملی کو بہتر بنائیں۔ ICT یعنی انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہوگا، چونکہ استاد ایک تدریس و تعلیم کے عمل کا بنیادی جزو ہے، اس لیے استاد کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ والدین کا جو رول ہے وہ بہت بڑا اہم رول ہے، اس وقت مزید اہم ہو گیا ہے۔ والدین اپنے اسکول گوئنگ بچوں کو، کالج گوئنگ یا یونیورسٹی لیول کے بچے تو ماشاءاللہ سمجھدار ہو چکے ہوتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کو جو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں، جو آپ پڑھا سکتے ہیں ان کو بتائیں۔ ان کو اسکول لیول کے بچوں کو بے شک آپ لکھائی پہ ڈال دیں، اگر آپ ان کو کوئی اور چیز نہیں سمجھا سکتے آپ ان کو لکھنے پہ لگا دیں، بھئی یہ لکھو، یہ یاد کرو، اس سے وہ مصروف ہو جائیں گے۔ والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ اس وبائی کیفیت میں انٹریکٹ کرنا، ان کو گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لازمی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، امید کا پیغام ہے جہاں تک جائے۔ بہت شکریہ۔